اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ لیسن نمبر 38 ہے اور آیات نمبر سورہ بقرہ کی 282 سے 283 تک ہم پڑھیں گے۔ تو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب تداینتم جب معاملہ کرو بدین قرض کا، جب تم معاملہ کرو قرض کا، الی اجل ایک وقت تک، مسمى مقررہ ایک مقررہ وقت تک، یعنی قرض کا معاملہ کرو، فاکتبوا پس اس کو لکھ لیا کرو۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر یعنی اس کے بارے میں کہ جب کوئی انسان لین دین کرتا کسی کے ساتھ تو اس کے بارے میں اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ لین دین کیسے کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ تو پہلی آیت کے اندر ہی یعنی ہمیں اسی آیت کے اندر پہلے ٹکڑے کے اندر ہی بتا دیا گیا کہ جب تم میں سے کوئی معاملہ کرے، ٹھیک ہے، لین دے کرے آپس میں قرض کا، تو اس کو لکھ لیا کرے۔ ارے انسان ہے نا، بھول بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، تو فرمایا فاکتبوا پس لکھ لو اس کو لکھ لو، ولیکتب اور چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، ولیکتب کا مطلب ہے چاہیے کہ لکھے، بینکم تمہارے درمیان، کاتب لکھنے والا، کاتب کہتے ہیں لکھنے والے کو، کاتب جو ہے وہ لکھے، بالعدل انصاف کے ساتھ، اس قرض کے معاملے کو ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ لکھے، ٹھیک ہے، ولا یابا اور نہ انکار کرے، کاتب لکھنے والا، اگر کسی کو لکھنے کا بولا جائے تو وہ انکار نہ کرے، ان یکتبا یہ کہ وہ لکھے، اس بات سے نا کہ یہ وہ لکھے، اس بات سے وہ انکار نہ کرے، کما جیسا کہ علمہ اللہ اس کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے، جس طرح اس کو لکھنے کا سکھایا، اس کو لکھنے کا فن بتایا اللہ نے سکھایا، اسی طرح اس کو چاہیے کہ وہ لکھے، فلیکتب پس چاہیے کہ لکھ دے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ تاکید جملہ استعمال ہوا، بس چاہیے کہ وہ لکھ لے، فلیملل پس لکھوائے، الذی وہ شخص، فلیملل الذی پس لکھوائے، ابھی آگے ذکر ہے کہ وہ لکھوائے وہ شخص، علیہ اس کے اوپر حق و حق ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ اپنے رب سے، ولا یبخس اور کمی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، لکھنے کے دوران کیا ہو، کمی پیشی بالکل بھی نہ ہو، یعنی بول کر لکھوایا جائے، جو قرض لے رہا ہے وہ اس کو بول کر صحیح طرح لکھوائے، یعنی کمی پیشی نہ کرے، ولا یبخس اور نہ کم کرے، منہ اس سے شیئن کچھ بھی کم نہ کرے، فإن پس اگر کانا ہو، الذی وہ شخص، علیہ اس کے اوپر حق و حق ہے، صفیان بے وقوف ہے، نہ سمجھ ہے، کم عقل ہے، او ضعیفاً یا ناتواں ہے، کمزور ہے، ٹھیک ہے، جو قرض لے رہا ہے لینے والا بے عقل ہے، کمزور ہے، او یا لا یستطیع وہ طاقت نہیں رکھتا، استطاعت نہیں رکھتا، ان یمل یہ کہ وہ لکھے، ہوا وہ فلیملل پس وہ لکھے، چاہیے ولی پس چاہیے کہ لکھے، ولی اس کا سرپرست، اگر اس کو لکھنے کا طریقہ نہیں آتا، اس کے اندر قابلیت نہیں ہے تو وہ کیا کرے، لکھے، ولی اس کا ولی، بالعدل انصاف کے ساتھ، انصاف سے لکھے، وستشہدوا یہ کہ تم گواہ بھی کر لو، پھر آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لکھنے کے ساتھ ساتھ گواہ بھی ضروری ہیں، وستشہدوا اور گواہ کر لو، شاہدین دو گواہ، دو کو صیغہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے، شاہدین دو گواہ، ٹھیک ہے، دو گواہ، من رجالکم اپنے مردوں میں سے، فإن پس اگر لم یکون نہ ہو، رجلین دو مرد، اگر دو مرد میسر نہیں ہیں اس لکھنے کے ٹائم، ظاہر ہے اب کسی کا انتظار تو نہیں کر سکتے، پھر کیا کریں، فرجل پس اگر ایک مرد ہے، فامرتان پس دو عورتیں ہوں، ٹھیک ہے، دو عورتوں کے ساتھ ایک مرد کی گواہی لازمی ہے، ممن ان میں سے جو ترضون پسند کرتے ہو تم، جن کو تم پسند کرتے ہو، جو تمہیں صحیح لگتا ہے، نہ شہداء گواہوں میں سے، ان یہ کہ تضل بھول جائے، احداہما اگر ان میں سے اگر ایک بھول جائے، فتذکر پس یاد دلائے، احداہما ان میں سے، الاخری دوسری، دو طبقہ نا، دو عورتیں، اگر ایک بھول جائے تو دوسری کیا کرائے، یاد کرا دے، ٹھیک ہے، آگے سمجھ، احداہما الاخری تو دوسری، ان میں سے اگر ایک ہے تو دوسری اس کو یاد کرا دے، ولا یابا اور نہ انکار کرے، الشہداء گواہ، ٹھیک ہے، جو حاضر ہے اس ٹائم، شاہد ہے، گواہ ہے، اذا جب معدو بلایا جائے، ولا تسعموا اور سستی نہ کرو، قائلی نہ کرو، ان تکتبوا یہ کہ لکھو اس کو، صغیراً چھوٹا ہو، کبیراً یا بڑا، یعنی قرض تھوڑا ہو یا بڑا ہو، جتنا بھی ہو، اسلام کے نقطہ نظر سے کیا ہے کہ اس کو لکھنا چاہیے۔ اکثر ایسا ہو بھی جاتا ہے نا کہ بھول جاتا ہے بندہ اور پھر بہت فتنہ فساد ہوتا ہے، بہت لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے فرمایا تھوڑا ہے یا زیادہ، صغیر یا کبیر، اس کو لکھ لو، الی اجلہ ایک وقت تک، جب تک تم نے لینے کا ارادہ کیا ہوا ہے، ذالکم یہ اقسط زیادہ انصاف والی بات ہے، زیادہ انصاف ہے، منصفانہ ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، واقوم زیادہ سیدھا کرنے والا، للشہادتی گواہی کو، گواہی کے لحاظ سے بہت سیدھا کرنے والا، یعنی درست کرنے والا ہے، وادنا اور بہت ادنا ہے، قریب ہے، اللہ یہ کہ نہ ترتابو تم شک میں پڑو،
شک میں نہ پڑو، شک سے دور کرنے کے لیے یہ بہترین طریقہ ہے۔ اللہ ترتابو، یہ کہ نہ شک میں پڑو، الا مگر، ان یہ کہ تکونہ ہو، تجارتن سودا، تجارت، حاضرتن حاضر، موجود، ہاتھوں ہاتھ یعنی سامنے ہو، تدیرونہا، تم اس کو پھیرتے ہو، اس کو ٹھیک ہے، آپس میں لیتے ہو، پھیرتے ہو یعنی آپس میں لیتے ہو، اس کو بینکم آپس میں، فلیس پس نہیں علیکم تمہارے اوپر، جناحن گناہ، اگر تم سوداگری کر رہے ہو، سودا کر رہے ہو، اس کو آپس میں تم پھیر رہے ہو، سودا لے رہے، ایک لے رہے دوسرے کو دے رہا ہے آپس میں، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، اللہ تک تبوا، یہ کہ تم نہ لکھو، اس کو نہ لکھو، تم پر کچھ گناہ نہیں، واشدو، اور گواہ کر لو، اذا جب، تبایا تم سودا کرو، ٹھیک ہے، یہ خرید و فروخت کے معاملے میں، پچھلا قرض کے معاملے میں تھا، یہ خرید و فروخت کے معاملے میں، تجارت کے معاملے میں، سودا بیچنے کے معاملے میں، اگر تم گواہ کر لو، اذا جب، تبایا تم جب تم سودا کرو، ولا یوزارا، اور نہ نقصان پہنچائے، نہ ایذا پہنچائے، کاتب لکھنے والا، ولا شہید، اور نہ گواہ، وَيَا تَفَّدُوا، اگر کرو تم، فَإِنَّهُ، پس بے شک، فسوقن گناہ ہے، بیکم تمہارے ساتھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یعنی اگر تم لوگ ایسا کرو تو تمہارے لیے گناہ کی بات ہے، اور اللہ سے ڈرو، وَيُعَلِّمُكُمْ، اور سکھاتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، اللہ، اور اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم جاننے والا، وَإِنْ، اور اگر، کون تم ہو، اللہ سفر کے حالت میں، اس ٹائم تم تجارت کر رہے ہو، خرید و فروخت کر رہے ہو، ٹھیک ہے، لین دین کرے ہو، تم سفر کی حالت میں ہو، ولم تجدو، اور تم نہ پاؤ، کاتبن لکھنے والا، فریان، پس گروی رکھ لو، کسی کے قبضے میں رکھ لو کوئی چیز، ٹھیک ہے، گروی رکھ لو، مقبوضۃ، قبضے میں، یعنی فین، پس اگر، امین ہو جائے، امن کی حالت میں آ جاؤ، امن میں آ جائے، بعضکم، تم میں سے بعض کے، یعنی اگر کسی کو امین سمجھے، یعنی رہن کے بغیر قرضہ دے، تو ایماندار کو چاہیے کہ صاحب ایمانی کی مانند دے دے، ٹھیک ہے، لٹا دے، فلیؤدی، پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص، او تمنا، امین بنایا گیا، امانت، اس کی امانت کو، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے، رب، جو اس کا رب ہے، ٹھیک ہے، ذرا دوبارہ دیکھیں یہاں سے اس آیت کو، وَإِن كُنتُم، اگر تم ہو، علی سفر پر، ولم تجدوا، اور تم نہ پاؤ، کاتبن لکھنے والا، فریان، پس گروی رکھ لے، مقبوضۃ، قبضے میں، فین، پس اگر، امین ہو، امین سمجھے، بعض کو تم میں سے بعض کے، فلیؤدی، پس چاہیے کہ وہ لٹا دے، اگر کسی کو امین سمجھے، ٹھیک ہے، آمینہ کا مطلب یہاں پہ امین ہے، سوری میں بھول گئی تھی، امین جانے، امین سمجھے، بعض کو تم میں سے بعض کو، فلیؤدی، پس چاہیے کہ ادا کرے، الذی، وہ شخص، او تمنا، کہ امین بنایا گیا، امانت، اس کی امانت کو، ولیتق اللہ، اور ڈرے اللہ سے، رب، اپنے رب سے، ولا تکتموا، اور مت چھپاؤ، شہادت، گواہی کو، ومن یکتمھا، اور جو کوئی چھپائے اس کو، فإنہ، پس بے شک وہ، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، علیم، جاننے والا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ شہادت کو مت چھپاؤ، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گنہگار ہے، آثم، گنہگار ہے، قلبہ، اس کا دل، یعنی وہ دل کا گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جاننے والا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی، دوبارہ آپ سنیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔